بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نعت علی کے بارے میں پڑھنے لگے تو میں نے یہ نعت علی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے والد گرامی نے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے انہی الفاظ کے ساتھ نعت علی لکھی ہے۔ بالکل یہ الفاظ ایک مرتبہ پڑھوں گا تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ آئے، پھر ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا جو ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علین، یہ مجہول پڑھتے ہیں، نادے، قاری حضرات اس کو مجہول کہتے ہیں۔ لفظ تو نادی، نادے یہ مجہول ہے تو صحیح لفظ ہے نادی۔ نادی علین مظہر العجائبی، یہ میں نے الگ الگ پڑھا، قاری حضرات کہیں گے نادی علیم مظہر العجائبی، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ نادی علیم علیم مظہر العجائبی تجدہ او نن لاکا، یہ میں نے الگ پڑھا اور ادغام کے لحاظ سے پڑھیں گے تجدہ او نن لکا، او نن لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ جی سمجھ آئی؟ اگر آپ نے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ وقف بھی کریں، پتہ چلے کتنے وقف ہیں، تو پھر یوں پڑھنا ہے نادی علیم مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اب ہم ترجمہ کریں گے۔ نادی یہ امر کا صیغہ ہے، نادا ینادی مناداتن سے، نادی امر کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے آواز دے، تو پکار، تو ندا دے۔ علین علی کو، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے، آواز نہیں پکار، تو پکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مظہر العجائب یہ علین کی صفت ہے، ابھی ترکیب نہیں کر رہا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار جو عجائبات کے مظہر، مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی، عجیب و غریب مدد ظاہر ہوتی۔ نادی علین تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز، مولا علی پاک کو پکار، وہ مولا علی جو عجائبات کے مدد، جو عجیب و غریب چیزوں کے، جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی، مدد عجیب و غریب ظاہر ہوتی۔ تجدہ اونا لکا، ابھی ترکیب نہیں کر رہا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو مولا علی کو، تو جی ضمیر ضمور ہے، یہ ضمیر کا مرجع علین، اور تجدہ وہ بندہ مخاطب جس کو کہا جا رہا تو ندا دے، تو مولا علی کو پائے گا اپنے لیے مددگار۔ بس تو مولا علی کو پکار، مولا علی پاک کو جو مظہر العجائب، مظہر العجائب، میں عبارت نہیں پڑھ رہا، میں سب ترجمہ پڑھا رہا ہوں۔ وہ مولا علی جو مظہر العجائب ہیں، تو مولا علی کو پکار، تو مولا علی کو پائے گا اپنے لیے مددگار، کن کاموں میں؟ فی النوائب، تمام پریشانیوں میں، تمام جی نوائب کا معنی پریشانیاں، تو الف لام بھی آ گیا، جمع بھی ہے، تو معنی ہوگا تمام پریشانیوں میں تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا۔ تو مولا علی کو پکار، او ادھر
ابھی ترجمہ کر رہا ہوں. نادی علی مظہر العجائب، تو مولا علی کو پکار جو مولا علی عجائب کے مظہر ہیں، عجیب و غریب مددوں کے، چیزوں کے مظہر ہیں. تو مولا علی کو اپنے لیے مددگار پائے گا تمام پریشانیوں میں. آگے کل ہم و غم سینجلی بولایتک، نال عقیدہ بھی ہونا چاہیے. مولا علی کو مخاطب کر کے کہنا ہے ہر فکر، ہر غم، ہر پریشانی، ہر غم سینجلی ان قریب چھٹ جائے گی بولایتک، اے مولا علی آپ کی مدد سے. کل ہم و غم، ہر فکر، ہر غم ان قریب چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی آپ کی مدد سے، آپ کی مدد سے. یا علی یا علی یا علی، اے علی اے علی اے علی. یہ ہم نے ترجمہ کیا. اب ہم پڑھیں گے ترکیب. وہ میں 2-3 مرتبہ کسی بندے نے میسج کمنٹ کیا ہے انڈیا کا کوئی پنداری درویش کہ آپ نادی علی کی ترکیب کر دیں. اب ہم ترکیب کرنے لگے. اتنے ہی ہو پنجابی بولا ہو. نادی امر کا سی ہے، امر واحد مذکر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر امر کا فاعل ہمیشہ اندر. انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، تو فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے اکثر مفعول بھی. علین یہ مفعول بھی ہے لیکن علم ہے، معرفہ ہے. مظہر العجائب مضاف مضاف الیہ مل کے معرفہ، تو کیا بن گئے صفت. وہ تو میں نے بتایا نہیں، میرے ترجمے سے اگر کسی کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ صفت کے فائدے ہم نے پڑھے. جو میں نے ترجمہ کیا، جو یہ صفت کا فائدہ مدح والا. کون سا فائدہ؟ جی یہ صفت ہے مضاف مضاف الیہ مل کر، لیکن ترجمہ جو کیا جو مظہر العجائب، اسے پتہ چلا یہ کون سی ایک کس فائدے کے لیے صفت ہے مدح. لیکن ترکیب کر رہا ہوں. موصوف مظہر العجائب مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے جا رہا ہوں، یہاں تک ایک جملہ پورا ہے. ترکیب آگے تجیدو، یہ مضارع کا صیغہ ہے. وجدا یجیدو تجیدو، لیکن یہاں ہے تجید. مضارع کو جزم دینے والے صرف میں، نحو میں، نحوی جو پہلی کتاب وہاں 5 پڑھتے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرط. اب ہمیں پیچھے بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا، 5 میں سے پیچھے نظر نہیں آ رہا. تو بڑا مشہور ہمارا نحو کا قاعدہ ہے، امر کے جواب میں مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے. امر کے جواب میں مضارع آئے تو مجزوم ہوتا ہے. یہ امر ہے، نادی امر، تجیدہ مضارع، تو مضارع نے کیا ہونا ہے؟ اس کی قرآن میں بہت مثالیں ہیں. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِب، یُحْبِب یہ امر کے جواب میں آیا. لیکن اصل قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صرف امر کے جواب میں. اصل قاعدہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ہیں، امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض. 5 چیزوں کے جواب میں مضارع تو مجزوم ہوتا ہے، صرف امر کی بات نہیں. 5 چیزیں ہیں جن کے جواب میں مضارع آئے مجزوم ہوتا ہے، امر، نئی، استفہام، تمنی. لیکن سب سے زیادہ استعمال وہ جو امر کے جواب میں مضارع اس کا ہے. اچھا یہ مجزوم کیوں ہوتا ہے؟ ہدایت النحو کافیہ میں لکھا ہے کہ امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض، ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. کیا مقدر ہوتا ہے؟ وہ جزم دیتا ہے. یہ امر نے اس کو جزم نہیں دیا، وہ جو مقدر ہے اسے نے جزم دیا. انما تقدر ان بعد الافعال الخمسہ،
5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ وہ ان مقدر اس نے اس کو جزم دیا. جی ہاں سمجھ نہیں آئی؟ جی میں ترکیب کرنے لگا ہوں. تجد فعل مذکر حاضر، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، یہ ہو ضمیر مفعول بھی. اتنی ترکیب ہوئی ہے. آگے اونن، واجدہ یاجیدو کا ایک مفعول آتا ہے جیسے نور الزا میں ہے اذا واجدہ ما یزیلہ، جب وہ پائے اس کو جو نجاست کو زائل کرے، تو پائے اس کو ایک مفعول. 2 مفعول واجدہ کے نہیں آتے تو تجیدو ایک تو آ گیا. آگے اونن منصوب کیوں ہے؟ ایک مفعول تو آ گیا تجیدو، تو پھر آگے اونن یہ منصوب کیوں؟ جواب یہ حال ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سوال. حال کا ذوالحال پہ حمل ہوتا ہے. اونن مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، محض وصف کا حمل ذات پہ نہیں ہوتا. جواب مصدر کے بارے میں بڑا مشہور قاعدہ ہے، کبھی مبنی للفاعل کبھی مبنی لل، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں کام خراب ہو جائے گا. تو مولا علی کو مدد منگانے ہیں تو پھر یہ ہے مبنی للفاعل اونن آئینن، کیا ہے کہ معنی میں کہ تو مولا علی کو پائے گا اس حال میں کہ وہ تیری مدد کرنے والے ہوں گے، اس حال میں کہ وہ یہ لا کا اس کے متعلق ہے اور یہ اپنے متعلق سے مل کے ہو ضمیر سے حال ہے. کس سے یاد ہو یہی فن نوائب جار میں جو مل کے تجدید کے متعلق. ابھی سن مناظر اسلام بڑا پھرتا ہے، توجہ یہ فن نوائب تجدید کے متعلق. تجدید فعل اے نویں ترکیب تھوڑے واسطے، تجدید فعل ان تضمیر مرفوع متصل فاعل، یہ ذوالحال تھا، یہ میل ملا کے اس کا حال، اور یونن مصدر مبنی للفاعل آئینن کے معنی میں، لا کا اس کے متعلق، یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ بن گیا حال. ذوالعالم کے مفعول بھی، فن نوائب اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی. وہ شرط مقدر کی جزا. پتہ چل گیا جو امر کے جواب میں مضارع آئے گا مجزوم ہوگا اس کی ترکیب ہے اسے جزا بنانا ہے شرط مقدر کی. یا شرط مقدر کیا ہے؟ ان نادیتا ان علین مظہر العجائب. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ شرطی اگر تم مولا علی کو ندا دے گا تو، اگر تم مولا علی کو پکارے گا تو تجید ان اللہ فی النوائب، تو مولا علی کو اپنا مددگار بھی پائے گا. جی نہیں یہاں نہیں ہے، یہاں پانے کے معنی میں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بھائی؟ جی سمجھ آئی ہے؟ نہیں یہاں یہ والا نہیں سمجھ آئی. میں نے کیا کہہ دیا؟ ان نادیتا علی مظہر العجائب، اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار، یہاں پانے والا معنی ہے، یقین والا معنی نہیں. چلے ہم بتا دیتے ہیں. ہمارا ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ واجدہ یاجد و فعل کلو میں سے ہے، علم تو زنن تو حسیب تو خل تو زام تو رئی تو، اور اس کے 2 مفعول آتے ہیں، اس کے 2 مفعول آتے ہیں، لیکن وہ کب آتے ہیں؟ جب افعال کلو میں سے ہو. اور واجدہ کا معنی یقین ہو، یہاں اس کا معنی یقین نہیں، یہاں اس کا معنی پانا ہے، یقین والا معنی نہیں اس کا معنی پانے والا. اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا فی النوائب. تمام لائیں دی یوٹیوب تے نادی علی کسی نے نہیں پڑھائی ہونی. کلو ہم بھائی جملہ ختم، ایتھے ختم جملہ. پنجابی پھر بول رہا ہوں، انڈیا والے کیا کہیں گے؟
نادی علی مظہر العجائب تجد اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. جی کل مضاف، ہم من مطوف ہے، غم من مطوف، مطوف ہے مطوف مل کے مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، سینجلی فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع یہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی. با جارا ولا مضاف، ضمیر مضاف ہے، ولایتی مضاف، کاف مضاف مجرور جار مجرور مل کے فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یا علی یا علی یا علی، یا حرف ندا، ادعو کے قائم مقام، ادعو میں آنا ضمیر فاعل، علی محلاً منصوب لفظاً مرفوع، یہ مفعول بھی ادعو کا، ادعو فعل آنا فاعل لفظ علی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فعلیہ یہ جان کے ساگر تو ہی غلط بولا میں نہیں غلط بولا ڈیا، جملہ انشائیہ، یہ بھی جملہ انشائیہ، یہ بھی جملہ انشائیہ. پھر پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ، مزہ آ رہا ہے مجھے، خود مزہ آ رہا ہے. نادی علی مظہرا، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی تھی نا تو یہ پڑھی تھی، اس طرح مزہ آیا تھا جب انہوں نے یا علی یا علی یا علی پڑھا تھا. کوئی نہیں سمجھ آئی، وہ انداز ایسا تھا، یا علی یا علی یا علی. آئی سمجھ؟ نادی علی مظہر العجائب، جملہ ختم. اب ترکیب نہیں ترجمہ خالی، تو مولا علی کو پکار جو مظہر العجائب، جو عجیب و غریب چیزوں کے مظہر، جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی. تجیدہ اونا لک فی النوائب، یہ ترجمہ شرط نکال کے کرنا ہے. اگر تو مولا علی کو پکارے گا تو مولا علی کو اپنا مددگار پائے گا تمام پریشانیوں میں، تمام مصیبتوں میں. ہر پریشانی ہر غم ان قریب دور ہو جائے گا اے علی آپ کی مدد سے. یا علی یا علی یا علی.